اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حصہ دوم، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 487۔ سن 148 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت سے آپ کے دور قیادت و مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے زہر دینے والا منصور میری اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، چنانچہ آپ نے اپنے اموال کے بارے میں ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں 5 افراد کو ذمہ دار قرار دیا: ایک منصور دوانقی، دوسرے سلیمان حاکم مدینہ، تیسرے عبداللہ افتح فرزند امام صادق علیہ السلام، چوتھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور پانچویں جناب حمیدہ۔ امام کی شہادت کے بعد منصور نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ ان کے وصی کو گرفتار کر کے قتل کر دو۔ اس نے وصی کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وصیت نامے میں اس کا اور منصور کا نام بھی ہے، تو اس نے معذرت کر لی اور امام کی سیاست الہیہ کا پہلا مرقع منظر عام پر آ گیا۔ اس کے بعد مہدی عباسی نے بارادہ قتل آپ کو مدینے سے طلب کیا تو راستے میں منزل زبالہ پر ابو خالد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گرفتاری کا منظر دیکھ کر اظہار افسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں تاریخ کو واپس آؤں گا۔ چنانچہ جب حمید ابن قحطبہ کو قتل پر مامور کیا گیا تو مہدی نے جناب امیر کو خواب میں دیکھا کہ اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور اس نے بیدار ہو کر فوراً حمید کو قتل سے روک دیا، اور آپ حسب وعدہ مقررہ تاریخ پر زبالہ واپس پہنچ گئے اور فرمایا کہ ابو خالد اس کے بعد جب دوبارہ گرفتار کیا جاؤں گا تو واپسی کا کوئی امکان نہ ہوگا اور میری قبر بغداد ہی میں بنے گی۔ اسی مہدی بن منصور نے بطور رد مظالم فدق کی واپسی کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے پورے ملک اسلامی کی حدود بیان کر دیے تھے کہ فدق باغ نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کا استعارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی رائے بدل دی کہ ظالم کرسی نہیں چھوڑ سکتے ہیں بلکہ دین و دنیا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہارون رشید اگرچہ علم دوست مشہور ہو گیا ہے لیکن انتہائی عیاش اور دشمن سادات تھا۔ عیاشی کا یہ عالم تھا کہ خود اپنے باپ کی مدخولہ کنیز سے جمع کیا، اور ابو یوسف نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ اگر وہ اپنے کو مدخولہ کہتی ہے تو اس کے بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری کنیز سے خریدنے کے بعد فوراً جمع کرنا چاہا تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ شریعت پیغمبر میں 1 حیض تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ اس نے امام ابو یوسف کو 1 لاکھ درہم دے کر یہ فتویٰ حاصل کر لیا کہ یہ قانون خریداری کا ہے، آپ اپنے فرزند کو ہبہ کر کے دوبارہ اس سے ہبہ کرا لیں، ہبہ میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح ابو یوسف کو دولت کی لذت مل گئی اور ہارون کو عورت کی لذت حاصل ہو گئی اور شریعت پیغمبر آنسو بہاتی رہ گئی۔ سادات کشی کا یہ عالم تھا کہ 176 ہجری میں نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ قبر حسین پر جو بیری کا درخت تھا اسے کٹوا دیا، جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ خدا بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت کرے۔ طوس میں حمید ابن قحطبہ طوسی کو قتل سادات کا حکم دے دیا اور اس نے ایک وقت میں 60 سادات کو تحت کر دیا۔ سن 173 ہجری میں حج بیت اللہ کے بہانے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور 2 مرتبہ امام کو قتل کرنے کے بہانے تلاش کیے لیکن ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سے فرزند رسول ہونے کی دلیل کا مطالبہ کیا، جبکہ عام طور پر اولاد بیٹیوں کے ذریعے چلا کرتی ہے، تو آپ نے ایک طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذریت ابراہیم میں ہونے کا حوالہ دیا اور دوسری طرف آیت مباہلہ کی تلاوت کی، اور ہارون قتل کا بہانہ نہ تلاش کر سکا۔ دوسری مرتبہ مدینے میں قبر پیغمبر کو یبن العم کہہ کر سلام کیا تو امام نے یا ابتہ کہہ کر سلام کر دیا، جس پر حکومت سے مقابلہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے بغداد لے آیا، لیکن خواب میں جناب امیر کو غضبناک شکل میں دیکھ کر آزاد کر کے مدینے واپس کر دیا اور قتل نہ کر سکا۔ ان تدبیروں سے عاجز آ کر قید خانے میں ایک حسین و جمیل عورت کو بھیج دیا تاکہ زنا کا الزام لگا کر قتل کرا سکے، لیکن جب نگراں افراد نے قید خانے کا جائزہ لیا تو عورت کو سجدے میں پایا، اور پھر اس نے بیان کیا کہ یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ محو مناجات ہیں اور ادھر سے لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ عبادت کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ مجھے صرف سجدے ہی میں لطف آتا ہے۔ اپنی زندگی کے تحفظ کے ساتھ امام علیہ السلام حتی الامکان دوستوں کی زندگی کا بھی تحفظ کرتے رہے۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت اپنے ایک مخلص علی ابن یقطین کو
ہارون کا وزیر بنوا دیا، اور جب انہوں نے خلعت شاہی امام کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تو اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ یہ سارا سامان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، تو اس نے فوراً تلاشی لی اور خلعت مل گیا تو علی ابن یقطین کو انعام دیا اور شکایت کرنے والے کو 1000 کوڑوں کی سزا دی، جس میں 500 کوڑوں ہی میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ دوسرے موقع پر علی ابن یقطین نے پیروں کے مسح کے بارے میں سوال کیا کہ اوپر سے نیچے ہو یا نیچے سے اوپر، تو آپ نے پورا اہل سنت کا طریقہ وضو لکھ کر بھیج دیا، اور علی ابن یقطین نے اسی طرح وضو شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے پھر ہارون سے شکایت کی کہ یہ شیعہ ہیں، اور اس نے چھپ کر علی ابن یقطین کا وضو دیکھا تو انہیں انعام دیا اور دشمنوں کو سخت سزا کا حکم دے دیا، جس کے 2 روز کے بعد حضرت کا حکم آیا کہ تقیہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسی طرح وضو کرو جس طرح واقعاً امر خداوندی ہے۔ ہارون تمام تدبیروں سے عاجز ہو گیا تو اپنے وزیر یحییٰ برمکی کے مشورے سے محمد بن اسماعیل کو مدینے سے بغداد طلب کیا اور اس کے ذریعے امام کے قتل کا انتظام کرے۔ محمد امام سے اس لیے بدظن تھے کہ ان کے والد اسماعیل کی امامت نہیں چل سکی تھی، چنانچہ مدینے سے رخصت ہوتے وقت امام سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے 400 دینار اور 500 درہم دے کر فرمایا کہ میں تمہارے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں اور تمہاری کفالت کر سکتا ہوں، بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جاتے ہو تو خبردار میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا۔ لیکن اس کے بعد بھی محمد نے بغداد پہنچ کر ہارون سے شکایت کی کہ مدینے میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حکومت چل رہی ہے اور ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتیں، جس پر ہارون نے محمد کو 2 لاکھ درہم بطور انعام دیے اور انہیں رخصت کر دیا، لیکن قدرت کا یہ انتظام اور انتقام تھا کہ محمد دوسرے ہی دن دنیا سے چل بسے اور وہ دینار کام نہ آ سکے، بلکہ اس کے برخلاف آتش جہنم کا انتظام ہو گیا۔ ہارون ان خبروں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً حج کا ارادہ کر لیا اور مدینے پہنچ کر حضرت کو 20 شوال سن 179 ہجری کو عین حالت نماز میں گرفتار کرا لیا اور گھر والوں سے رخصت بھی نہ ہونے دیا اور بصرہ روانہ کر دیا۔ 1 ماہ 17 روز کے طویل سفر کے بعد 7 ذی الحجہ کو حضرت بصرہ پہنچے اور آپ کو وہاں قید کر دیا گیا اور 1 سال قید میں رکھا گیا۔ امیر بصرہ ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر تھا۔ اس نے سفارش لکھی کہ یہ بندہ خدا صرف عبادت میں مصروف رہتا ہے، اسے آزاد کر دیں، تو اس نے امام کو بغداد طلب کر کے فضل بن ربیع کے قید خانے میں رکھ دیا۔ وہاں فضل بھی حضرت کے کردار سے متاثر ہو گیا تو سندی بن شاہک ملعون کو نگراں بنا دیا اور اس نے زہر سے حضرت کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اس حالت میں کہ آپ طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنازہ بھی حمالوں کے حوالے کر دیا۔ جسر بغداد پر سلیمان نے تعرض کیا اور جنازے کو احترام سے دفن کرا دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے باعجاز مدینے سے بغداد آ کر امام کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے۔ امام کی شہادت 25 رجب سن 183 ہجری کو واقع ہوئی ہے اور آپ کو بغداد میں وہیں دفن کیا گیا، جسے دور حاضر میں کاظمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ازواج و اولاد۔ آپ کی اولاد کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں۔ ابن شہراشوب نے ان کی کل تعداد 30 بتائی ہے۔ صاحب عمدۃ المطالب نے اسے بڑھا کر 60 بنا دیا ہے، جن میں 37 لڑکیاں اور 23 لڑکے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ ان کی کل تعداد 37 ہے، 18 فرزند 19 لڑکیاں۔ ان سب کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت علی بن موسیٰ رضا، ابراہیم، عباس، قاسم، اسماعیل، جعفر، ہارون، حسن، احمد، محمد، حمزہ، عبداللہ، اسحاق، عبید اللہ، زید، حسین، فضل، سلیمان، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، رقیہ، حلیمہ، ام ابیہا، رقیہ صغریٰ، کلثوم، ام جعفر، لبانہ، زینب، خدیجہ، آمنہ، حسنہ، بریحہ، عباسہ، ام سلمہ، میمونہ اور ام کلثوم۔ آپ کی نسل مبارک کا سلسلہ 13 اولاد سے جاری ہوا ہے، جن میں 4 کی اولاد سب سے زیادہ ہے: امام علی رضا علیہ السلام، ابراہیم، محمد عابد اور جعفر۔ 4 فرزندوں کی اصلاً اولاد نہیں تھی: زید النار، عبداللہ، عبید اللہ، حمزہ۔ 5 فرزندوں کی اولاد قدر کم تھی: عباس، ہارون، اسحاق، حسین، حسن۔
واضح ہے کہ سید شریف رضی جنہوں نے مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کیا ہے اور سید شریف مرتضیٰ جو علم الہدیٰ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور اپنے دور کے بہترین متکلم اور مناظر تھے، یہ دونوں حضرات بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ ان کی قبریں بھی کاظمین ہی میں ہیں۔ شیراز میں حضرت شاہ چراغ سید احمد جن کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور لوگ برابر زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں، یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو حضرت کی نگاہ میں بے حد عزیز اور محبوب تھے اور جنہوں نے راہ خدا میں 1000 غلام آزاد کیے تھے۔ ان کی قبر مخفی تھی، لیکن بادشاہ وقت تلاش میں نکلا تو ایک روشنی دکھائی دی جس کو دیکھ کر لوگوں نے توجہ دلائی کہ شاہ چراغ نظر آ رہا ہے، شاید کوئی آبادی ہے، جس کی بنا پر ان کا لقب شاہ چراغ ہو گیا۔ انہی کے روضے کے قریب ان کے ایک بھائی سید محمد کا روضہ بھی ہے، جنہیں کثرت عبادت کی بنا پر سید محمد عابد کہا جاتا ہے۔ تہران میں شاہ عبدالعظیم کے روضے کے برابر میں جناب حمزہ کا روضہ ہے، جن کی زیارت خود حضرت شاہ عبدالعظیم بھی اپنے دور حیات میں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرزند تھے اور نہایت درجہ صاحب کرامت تھے۔ آپ کی صاحبزادیوں میں جناب فاطمہ کا مرتبہ نہایت درجہ بلند ہے، جنہیں معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 200 ہجری میں مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مرو طلب کیا تو 1 سال کے بعد آپ بھائی کی زیارت کے اشتیاق میں مدینے سے روانہ ہو گئیں۔ راستے میں بیمار ہوئیں حضرات قم آپ کو قم لے آئے، موسیٰ ابن خزرج کے مکان میں قیام فرمایا اور تکان سفر یا فراق برادر کے صدمے سے 17 روز کے بعد دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ اشراف قم نے نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور ارض بابلون پر سپرد خاک کر دیا، جہاں آج آپ کا روضہ مبارک پایا جاتا ہے۔ صاحب تاریخ قم نے تجہیز و تکفین کے سلسلے میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سرداب میں کون اتارے گا، تو ایک بزرگ کا انتخاب کیا گیا اور انہیں طلب کیا گیا، لیکن ان کے آنے کے بعد دیکھا گیا کہ ریگستان کی طرف سے 2 سوار آ رہے ہیں، جنہوں نے جنازے کے قریب پہنچ کر اپنی سواری سے اتر کر نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد سرداب میں جنازے کو سپرد خاک کر کے فوراً چلے گئے اور کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ کون افراد تھے۔ اس کے بعد موسیٰ ابن خزرج نے قبر مطہر پر ایک صاحبان بنا دیا اور اس کے بعد جناب زینب بنت امام جواد علیہ السلام نے قبہ کی تعمیر کرائی، جو آج انتہائی ترقی یافتہ شکل میں پایا جا رہا ہے اور مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر کی اولاد کے برکات و خیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار بھی نامناسب نہ ہوگا کہ ہمارے دور کے 2 عظیم اعظم علماء جو علم و معرفت اور جہاد و سیاست کے میدان میں تاریخ اسلام میں بے مثل و بے نظیر ہیں، یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی، یہ دونوں حضرات بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں، اور ان حضرات کا وجود امام کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اگر آپ کے علمی خدمات کو دیکھنا ہے تو ان کے فرزند کو دیکھو، اور اگر ان کے جہاد راہ خدا کا اندازہ کرنا ہے تو ان کے دوسرے فرزند کے جہاد کو دیکھو، جس نے انتہائی پریشانی اور غریب الوطنی کے عالم میں وہ کار نمایاں انجام دیا ہے جس سے قید خانہ بغداد میں اپنے جد بزرگوار کے مجاہدت کی یاد تازہ کرا دی، جہاں 2 سطروں کے خط سے قصر ہارون کی چولہیں ہلا دیں، اے ہارون، ہر جانے والا دن ایک دن تیری راحت میں کم کرتا ہے اور ایک دن میری مصیبت میں۔ اس کے بعد ہم دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے ہیں، جہاں اپنے حسابات کو دیکھنے والے ہیں۔